یہ آپ نے ایک بہت شاندار ادارہ یہ آپ نے قائم کیا جس کا مقصد چھوٹے تاجر، چھوٹے صنعت کار. مجھے اقتدار چاہیے ہوتا تو مجھے اقتدار آج بھی مل سکتا ہے. لاہور چیمبر میں پرابلم کیا تھی؟ تاجروں کے لیے یہ کام کریں گے، اپنا پورا مینیفیسٹو دیا ہم نے 3 کروڑ 20 لاکھ روپیہ لوگوں کا چائنا ویزے کی مد میں چیمبر سے واپس کرایا. جو ملک کے ساتھ عمران خان صاحب کر گئے اس کا خمیازہ تو ہم بھگت رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. آج ہم موجود ہیں چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ و صدر لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹریز محمد امجد چودھری صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں. آج ہم ان سے لاہور بزنس مین فرنٹ پر بھی بات چیت کریں گے، لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹریز کے مینیفیسٹو منشور ایجنڈے پر بھی بات چیت کریں گے، ملکی معاشی صورتحال اور کرنٹ افیئرس پر بھی بات چیت کریں گے. سر، آپ کا پہلے بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا. لاہور بزنس مین فرنٹ سے میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آپ اس کے چیئرمین ہیں، 8 سال کا سفر ہے. اس میں بے شمار نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ بھی ہیں، گرم سرد حالات بھی ہیں. تو جو آپ کی سیاست ہے، تاجر سیاست، چیمبر سیاست، یہ اقتدار کے لیے ہے یا اقدار کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں. آپ کا سوال ہے کہ یہ سیاست اقتدار کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے. اگر اقتدار کے لیے ہوتا تو جب میں نے پیاف چھوڑی تھی، میری باری تھی اس وقت پریزیڈنٹ بننے کی. مجھے اقتدار چاہیے ہوتا تو مجھے اقتدار آج بھی مل سکتا ہے. میرے ترلے کرتے ہیں لیکن اقتدار کی بات نہیں ہے، بات اصول کی ہے، بات پبلک کے انٹرسٹ کی ہے، بات تاجروں کے حقوق کی ہے. جو نہیں کرتا کوئی، جو صرف ذاتی مفاد کے لیے باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کی بات کر دیتے ہیں، جہاں ذاتی مفاد ختم ہوتا ہے وہاں پہ وہ اب کسی کی بات نہیں کرتے. تو میرا کام ہے تاجروں کے حقوق کے لیے جنگ لڑنا، اور الحمدللہ میں 8 سال سے نہیں، مجھے 11 سال ہو گئے ہیں. 7 ہم نے الیکشن لڑے ہیں اور الحمدللہ ہم الیکشن ہار کے بھی جیتے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کہ جو ہمارا پہلے الیکشن میں منشور تھا نا، وہ آج ہم چیمبر میں وہ اپنے منشور کے مطابق ہر چیز پوری کر چکے ہیں لاہور چیمبر میں. جی سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹریز، یہ آپ نے ایک بہت شاندار ادارہ یہ آپ نے قائم کیا جس کا مقصد چھوٹے تاجر، چھوٹے صنعت کار اور اس بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا ہے، سازگار حالات پیدا کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست آپ کا آئیڈیا ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا اس کا مینیفیسٹو ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل پرابلم تو ہے ہی سمال ٹریڈرز کی ہے، سمال انڈسٹری کی ہے. اصل تو پرابلم وہاں پہ ہے. باقی جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے تاجر ہیں، ان کے کام تو رکتے نہیں ہیں. ان کا تعلق حکومت میں بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے. لاہور چیمبر میں پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہی تھی کہ عام تاجروں کی اس میں انٹری نہیں ہے. جو فیسیلیٹیٹ عام تاجر کو وہاں پہ کیا جا سکتا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے ہی ہمیں میدان میں آنا پڑا. ہم نے پہلے دن آ کے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم تاجروں کے لیے یہ کام کریں گے. اپنا پورا مینیفیسٹو دیا ہم نے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی چیمبر میں پاسپورٹ آفس بنے گا، ID کارڈ آفس بنے گا، ڈرائیونگ لائسنس ہوگا، ہر ادارے کا کاؤنٹر وہاں پہ بنا ہوگا. الحمدللہ سب کچھ ہمارے الیکشن لڑنے کی وجہ سے وہ بنانے میں مجبور ہو گئے، ہمارے پریشر کی وجہ سے. پھر چائنا ویزے پہ وہ تقریباً 10,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک فیس چارج کر رہے تھے. ہم نے 3 کروڑ 20 لاکھ روپیہ لوگوں کا
चाइना वीज़े की मद में चैम्बर से वापस कराया, चैम्बर की फीस रिवर्स कराई, 2300 से 1300 पे लेके आए। 2 साल हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो 2 साल ना लड़ने की वजह से उन्होंने दोबारा फीसें बढ़ा दी, दोबारा वो लाल बत्ती जल गई, सब कुछ हो गया। हमारा जो हमने दूसरा ऐलान किया था कि हम ट्रेडर को और इंडस्ट्री को, स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री को उसका अपना चैम्बर देंगे। गो मुझे 5 साल लग गए इसमें बनाने में, क्योंकि जो हमारे मुखालफीन हैं, प्याफ फाउंडर, उन्होंने पूरा टिल लगाया कि ये ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चैम्बर बन गया है और हम अगले 10 से 15 दिन में उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और बड़े ज़ोर काम हम कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली जो इफ्तिताह है वो मेरी कोशिश है चीफ मिनिस्टर पंजाब से कराने की। वो जिस दिन हमें टाइम देते हैं हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से इफ्तिताह करेंगे और तमाम स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल इंडस्ट्री के जितने मसाइल होंगे उनको 1 to 1 हल किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसको हल करने के लिए हमें बाई हुक बाई क्रुक कुछ भी करना पड़े हम उसको कराएंगे। जो साहब ताज़ा तरीन मुल्की हालात हैं, हमारा मुआशी बहरान है, महंगाई है, कोई अदम इस्तेहकाम है, मुआशी हालात साजगार नहीं हैं, तो इस हवाले से आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर अस्करी क़यादत भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी अस्करी क़यादत जो इक़दामात कर रही है, बिज़नेस कम्यूनिटी को ऑन बोर्ड ले रही है, इससे कोई मुआशी हालात बेहतर हो सकेंगे? देखिए जी, जो मुल्क के साथ इमरान खान साहब कर गए उसका खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं। उसके बाद PDM आई, इसके पास कोई और हल ही नहीं था सख्त फैसले करने के अलावा। बहरहाल, लेकिन अब जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, जो मेरी नज़र है, जो मुझे अल्लाह ने वसात दी है, उस हिसाब से आर्मी चीफ साहब जिस डगर पे चले हैं, इंशाअल्लाह ताला विदिन 6 months मुझे पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप देख लें कि उनकी एक मीटिंग में डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, आपका सरिया नीचे आ गया, सीमेंट नीचे आ गया, घी नीचे आ गया। इसी तरह अब ज़राअत में वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ज़राअत में उनकी कोशिशों से आप ये देख लें कि इस दफ़ा कपास 3 बिलियन की आप हर साल इंपोर्ट करते थे, इस दफ़ा हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए 3 बिलियन नहीं, हम इस दफ़ा कपास इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करेंगे। उसके अलावा IT के शोबे में है और बड़ी मामलात में आर्मी अपना रोल प्ले कर रही है और बहुत बेहतर रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आने के चांसेस है। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की कि जिस तरह ये कुछ लोगों ने मिलकर हालात ख़राब किए थे, उसी तरह अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल लोग या निगरान सेटअप मिल के इन हालात का मुकाबला करेंगे और जल्द से जल्द पाकिस्तान अच्छी डगर पे आ जाएगा। चौधरी साहब, आप अगले 6 महीने में मुल्की हालात में बेहतरी देख रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम देख रहे हैं। तजारत और सियासत का बराह रास्त बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। तो आप इलेक्शंस को मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं या 6 महीने या कुछ अरसा यही सेटअप चलेगा? और आपकी दूसरा इसी में एक दूसरा जुज़ है सवाल का कि इलेक्शन अगर वक्त पर होते हैं या नहीं होते, उससे कोई मुल्की मईशत पर भी असर पड़ेगा? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय है, मैं दूसरों की बात नहीं करता। जब तक मुल्की हालात बेहतर ना हो इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क अच्छी डगर पे चल पड़ा है, मुल्क अच्छी
طرف ملک کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس وقت اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہر بندے کا دھیان ہٹے گا اور یہ معاملات خراب ہوں گے. میری نظر میں ایک تو مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے، میں آپ کو کھلی بات بتاؤں، اور اگر نظر آتے بھی ہوں، جیسے اب سارے ہر بندہ بیان دے رہا ہے کہ جی فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے الیکشن. اور میری نظر میں الیکشن اب بھی ہونے بھی نہیں چاہیے. کم از کم 1 سے 1.5 سال اگلے الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک ملکی حالات کو پورا کنٹرول نہ کر لیا جائے. کیونکہ اس وقت میری نظر میں، میرا آرمی چیف سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ ہماری فوج کا morale عمران خان صاحب نے بہت ڈاؤن کر دیا ہے. اب وہ اپنا کردار ادا کریں، خود ملکی حالات بہتر کریں جیسے وہ کر رہے ہیں. کرنا تو اللہ کی ذات نے ہے، بندے نے تو کوشش کرنی ہے، اور اگر نیت صاف ہو، ایمانداری سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ملکی حالات بہتر کریں تاکہ اگر اس دور میں ملکی حالات بہتر ہوں گے نگران سیٹ اپ میں تو اس کا بینیفٹ ملے گا ہماری افواج کو، جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو ہمارے لیے سرحدوں پہ لڑتے ہیں. روز آپ دیکھتے ہیں کہیں تقریب کاری ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو مر کون رہا ہے؟ ہمارے فوج کے جوان، ہمارے جوان، وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا morale ہائی کرنے کے لیے یہ جو طبقہ، چند لوگ جنہوں نے ہماری فوج کو غیر ملکی ایجنڈے کے تحت بدنام کیا ہے، ان کا قلعہ کما کرنا چاہیے اور ملکی حالات پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ملکی حالات بہتر ہوں. جب ملکی حالات بہتر ہوں گے فوج کا morale اپنے آپ ہائی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائے. الیکشن کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں. لیکن میری نظر میں الیکشن تب کرائیں جب ملکی حالات بہتر ہو جائیں. مستقبل قریب میں الیکشن نظر نہیں آ رہے. الیکشن ضروری ہیں مگر اس سے پہلے معاشی استحکام ضروری ہے، سماجی سازگار حالات ضروری ہیں. یہ خیالات ہیں ہمارے ساتھ موجود چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ و صدر لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹریز محمد امجد چودھری صاحب، جنہوں نے کھل کر اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا، جنہوں نے اپنی چیمبر سیاست کے بارے میں بھی بتایا، اپنی چیمبر میں بزنس کمیونٹی کے لیے جو ان کی وجہ سے اقدامات ہوئے، جو آواز اٹھائی، جو جد و جہد انہوں نے پچھلے 11 سال سے بتا رہے ہیں وہ کی، اس کے بزنس کمیونٹی پر دور رس نتائج مرتب ہوئے. ابھی اگلے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں لاہور اسمال چیمبر آف اسمال انڈسٹریز کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی صاحب اس کا افتتاح کریں گے. تو محمد امجد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ملکی حالات پر، ملکی معیشت کے حوالے سے جو اس وقت بری خبریں ہیں اس پر. یہ پر امید ہیں کہ آنے والا دور، آنے والے 6 ماہ بالخصوص نہایت امید افزا ہے. ہمارا سفر ملکی معیشت کا، ملکی خوشحالی کا درست سمت گامزن ہے، اور آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں میں پاکستان ان بحرانوں سے، ان مشکلات سے نکل آئے گا. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالرحمن چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.